ہم 4 بھائی ہیں، روکھی سوکھی مل کر کھائیں گے۔ بلوچستان کے بھائیوں کو گلہ ہے تو بیٹھ کر بات کریں، بتائیں وہ کیا نقائص ہیں جو آپ کے مشورے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا دہشت گرد خون کے پیاسی اور اغیار کے ایجنٹ ہیں، دہشت گردوں کا راستہ آپ کو روکنا ہے، ترقی اور بدامنی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دیں گے، جو اس کا حق ہے، احسان نہیں۔ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے بتایا افواج پاکستان نے دشمن کو تاریخی شکست دی، مخالف سہم گئے، دوستوں کا حوصلہ بڑھا۔ بھارت کے خلاف مختصر ترین مگر خطرناک جنگ تھی، ہم نے بھارت سے 1971 کا بدلہ لیا۔ Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and diplomacy. Never allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. بھارت کو میدان جنگ سے فاتح محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کو صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل رینک کے صحیح حقدار ہیں۔ حکومت قوم کے تحفظ کے لیے پاک افواج کو ہر ممکن اعانت فراہم کرے گی۔ افواج پاکستان کی مثالی کارکردگی کو قوم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھارت مارکے حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد اب اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی کی مہم تیز کر چکا۔ پاکستانی قوم بھارت اور فتنہ ہندوستان کے ناپاک عزائم ناکام بنائے گی۔ IHPR کے مطابق وزیر اعظم نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی کو سراہا، ملک کی خود مختاری سلامتی کے تحفظ میں مسلح افواج کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جنوبی ایشیا میں غیر حل شدہ تنازع کشمیر موجود ہے۔ جنوبی ایشیا میں کئی تنازعات ہیں جو کبھی بھی بے قابو ہو سکتے ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ کے لیے اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ بڑھائی جانی چاہیے۔ عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکنزم کام نہیں کرتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا شنگری-لا ڈائیلاگ سے خطاب، کہا ایشیا پیسفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے۔ نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسفک استحکام کی بات چیت سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت اور مساوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ استحکام کا حصول شراکت داری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ کشیدگی میں کمی کا طے شدہ طریقہ کار کرائسس مینجمنٹ مشقوں کی ضرورت ہے۔ کرائسس مینجمنٹ کرائسس فائٹنگ سے بہتر ہے۔ بھارتی فوج نے بھی جنگی جہازوں کی تباہی کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان سے جھڑپوں میں لڑا کر تیار ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکمت عملی میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا کہ ہم نے فضائی جھڑپوں میں ٹیکنیکل غلطیاں کی ہیں۔ طیاروں کا گرنا اہم نہیں بلکہ طیارے کیوں گرے یہ اہم ہے۔ صحافی کے بار بار سوال کے باوجود بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کیا۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، بلاول بھٹو سرداری نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ پارلیمانی وفد کے دورہ امریکہ کا مقصد دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت اراکین کانگریس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم اراکین سے ملاقات کرے گا۔ شیری رحمان سمیت وفد کے دیگر اراکین آج نیو یارک پہنچیں گے۔ امریکہ میں آباد کشمیریوں کا صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، وائٹ ہاؤس کے باہر ریلی۔ مقررین کا کہنا تھا کشمیر پر ثالثی کی پیشکش پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان بھارت جنگ بندی میں کردار پر ٹرمپ نوبل انعام کے مستحق ہیں۔ صدر ٹرمپ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا خواب ممکن نہیں۔ کشمیر پر واضح پیغام دینے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर पर बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली का हल्का PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त शुरू शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी रहनुमा समेत 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला होने का इम्कान। निशस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली असद वड़ाइच के इंतकाल के बायस खाली हुई। PTI के MNAs और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला और जलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 मुजरिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। दहशतगर्दी एक्ट साबित। बानी ने मुझे एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जामक। पुलिस के मुताबिक यूसुफ प्लाजा थाने की हदूद कस्ती चौक पर एहलकार शहरियार अली गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मी एहलकार को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। एहलकार शहरियार अली AVLC शरीफाबाद में तैनात था। वाकया टारगेट किलिंग का है या जाती दुश्मनी, मजीद तहकीकात की जा रही हैं। और कराची में असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रेलर के नीचे दबकर जान भाग। हादसे के कुछ देर बाद तक प्रोफेसर इफ्तिखार जिंदा थे। उन्होंने एक शख्स को अपना नाम और पता भी बताया। इफ्तिखार भुट्टो सुपीरियर कॉलेज जाने के लिए घर से निकले थे। प्रोफेसर इफ्तिखार के 4 छोटे बच्चे और सैकड़ों शागिर्द हैं जो उन्हें अब कभी ना देख सकेंगे।